تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی گئے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ولا یتعطی ذالک الا فی اسمین او اسم و فعل۔ صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی کلام لا یتعطی ای لا یحصل، کلام جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں کے ضمن میں یا ایک اسم اور ایک فعل کے ضمن میں۔ فرماتے ہیں کہ کلام یا تو دو اسموں سے بنتا ہے یا ایک اسم اور ایک فعل سے بنتا ہے۔ کلام یا دو اسموں سے بنتا ہے یا ایک اسم اور ایک فعل سے بنتا ہے۔ کلام تو دو سے بنے گا نا، ایک سے تو کلام بنے گا نہیں، کم از کم دو ہونے چاہیے۔ اب دو سے کلام مرکب ہوتا ہے یا تو دونوں اسم ہوں گے یا پھر دونوں فعل ہوں گے، اور ایک اسم ایک فعل ہوگا، سوری دو اسم ہوں گے یا ایک اسم ایک فعل ہوں گے۔ یہ صاحب کافیہ نے بیان فرمایا کافیہ کے اندر۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ ای لا یحصل نکال کر ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوا لا یتعطی، اس کا معنی نہیں آتا، آنا جانا زیرو کی صفت ہوتی ہے، کلام تو زیرو نہیں ہے، تو نہیں آتا ایسے جس اندھے کو کہنا نہ دیکھ، جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس کو منسوب کرنا صحیح تو نہیں ہے۔ جواب دیا لا یحصل، لا یتعطی لا یحصل کے معنی میں ہے، یعنی کلام حاصل نہیں ہوتا۔ کس معنی میں؟ کلام حاصل نہیں ہوتا، لا یحصل، یحصل، حاصل یحصل، یحصل بھی ہوتا ہے، ذرا بہتر مشاہدہ۔ ہاں عدم حصول کے معنی میں لا یحصل بھی کر سکتے، کلام حاصل نہیں ہوتا، حاصل یحصل، یحصل و یحصل دونوں آتا ہے۔ شذ فن صرف، یہ صرف کافی کے اندر ہے۔ خیر، تو جواب آیا حصول زیرو غیر زیرو دونوں کا ہو سکتا ہے، حصول جو ہے زیرو اور غیر زیرو دونوں کا ہو سکتا ہے۔ ذالک ای کلام، یہ سوال کا جواب ہے ذالک اس میں اشارہ مشارلے ہے ہی نہیں، یا مشارلے کلام ہے، کیونکہ ظاہر و باہر تھا، بات اسی کی چل رہی تھی، تو اس لیے مشارلے کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ جو بغیر کہنے کا سمجھ میں آ رہا ہو تو اس کو ذکر حاجت نہیں ہوتی مشارلے میں۔ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں کے ضمن میں، دو اسموں میں حاصل ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دو اسموں کے ضمن میں حاصل ہوتا ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے، دونوں باتوں میں ضمن لکھ کر اس بات کی زراعت کی کہ اگر کہیں کہ دو اسموں سے حاصل ہوتا ہے تو زید عمر دو اسم ہے، کلام تو نہیں بنا، زید عمر دو اسم ہے، کلام تو نہیں بنا کہ زید عمر ہے کیا، دو اسموں سے حاصل نہیں ہوتا، دو اسموں کے ضمن میں کلام ہوتا ہے، جبکہ ان کے اندر اسناد ہو، جبکہ ایک ذات و دوسرا وصف ہو۔ اس لیے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک مسند ہو اور دوسرا مسئلے ہو، ایک مسند ہو دوسرا، تب ہی کلام بن سکتا ہے۔
یا پھر ایک اسم اور ایک فعل کے ضمن میں ہو، اور جو اسم ہو نا مسئلہ بن رہا ہو، جو اسم ہو وہ مسند بنے اور فعل تو ہوتا ہے مسند ہے، یہ تو اس سے کلام حاصل ہوتا ہے، اور بعد اس کو الٹا لکھا ہوا ہے، فعل و اسم لکھا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں نے اسم و فعل کہا ہے تو انہیں زید کامہ کر دیا گویا کہ، اور جن لوگوں نے فعل و اسم کہا ہے تو کامہ زید کر دیا، اور جملہ اسم جملہ فعل کا فرق ہے۔ تو بعد اس کو اسم و فعل کی بجائے فعل و اسم لکھا ہوا ہے، تو دونوں کی مثال دے دی۔ یہاں پر ماتن نے کہا اسم اور فعل، زید کامہ، اور نے کہا کامہ زید، باتیں تو دونوں ایک ہی، جملے تو دونوں ہیں، یعنی ایک مسئلہ ہے دوسرا مسند ہے، چاہے مقدم اس کو کرو یا اس کو کرو، کلام تو بن جائے گا۔ نام الگ ہو، اس کا جملہ اسمیہ ہوگا، اس کا جملہ فعلیہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ زید قائم کا جو ہے نا جملہ اسمیہ، اور کام ازل کا جملہ فعلیہ ہوگا۔ خیر، فَإِنَّ ترکیب ثنائی عقلی بین الاقسام ثلاثہ یرتقی الی ستۃ اقسام۔ فرماتے ہیں کہ ترکیب ثنائی یعنی کلام دو سے مرکب ہوتا ہے نا، تو یہ مرکب جو دو سے ہوتا ہے اس کو ترکیب ثنائی کہتے ہیں۔ عقلی طور پر تین کے درمیان جب ضرب دیں گے، ترکیب ثنائی تین اقسام کے درمیان ترقی کرے گی 6 اقسام تک۔ 2 کو 3 ضرب دو کتنے بنیں گے؟ 2 سے کلام بنتا ہے مسند و مسند سے، 2 یہ ہوئے۔ اب ان کو 3 ضرب دو، 3 کے اسم فعل حرف، اسم کو اسم سے ملاؤ، اسم کو فعل سے ملاؤ، فعل کو فعل سے ملاؤ، فعل کو عرب سے ملاؤ، اسم کو عرب سے ملاؤ۔ چلو بتاتے ہیں۔ تو 6 قسمیں بنتی ہیں، 2 کو 3 ضرب دیں گے تو وہ کس طرح؟ ہاں، ترکیب ثنائی یعنی 2 جو کلام مرکب 2 سے ہوتا ہے، اس ترکیب ثنائی کو عقلی کو 3 میں جب ہم مرکب کریں گے ترقی ہوگی 6 تک، 2 کو 3 ضرب دیں گے 6 بنیں گے۔ تو ان 6 میں سے جو پہلے 3 ہیں وہ ایک ہی جنس سے، کسے؟ ایک ہی جنس سے۔ وہ کون سے ہیں؟ اسم اور اسم سے، فعل فعل سے، حرف حرف سے۔ 3 یہ ہو گئے، باقی کتنے رہے؟ 3 بچ گئے، اور 3 2 جنسوں سے بنے گا مرکب، ایک اسم فعل، اسم حرف، فعل حرف۔ بات سمجھے؟ تو کتنے بنے؟ 6 بنے۔ کتنے بنے؟ 6 بنے۔ اب الٹا کرو سیدھا کرو، یہ 6 بنیں گے۔ عقلی طور پر 6 قسمیں بنی، عقلی طور پر 6۔ اب بھائی 6 میں سے آپ نے 6 کیوں نہیں ذکر کی؟ 2 ہی ذکر کی، کیوں؟ بتائیں گے وجہ۔ بابن بین ان الکلام لا یصل بدون الاسناد والاسناد لا بد له من مسند مسئلہ وهما لا يتحققان الا في اسمين او في اسم وفعل۔ فرماتے ہیں یہ بات ظاہر ہے، یہ بات ظاہر ہے، بابن البین یہ بات ظاہر ہے کہ کلام اسناد کے سوا حاصل نہیں ہوتا، کلام اسناد کے سوا حاصل نہیں ہوتا، اور اسناد کے لیے ضروری ہے کہ مسند مسئلہ ہو، لا بد له من مسند مسئلہ۔ اسناد کے لیے ضروری کیا ہے؟ مسند اور مسند لکھا ہونا ضروری ہے، 2 چیزوں کا۔ اور یہ دونوں چیزیں یعنی مسند اور مسند، یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہوتی سوائے 2 اسموں اور 1 اسم اور 1 فعل۔ لا يتحققان ثابت نہیں ہوتی مگر 2 اسموں میں یا 1 اسم اور 1 فعل میں۔ وہ کیوں؟ یہ 2 قسمیں باقی 4 کیسے نہیں بنی؟ ان میں اسناد کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ وہ عمل اقسام الاربع، 2 یہ ہو گئی، 2 اسمیں اور 1 اسم اور 1 فعل، باقی کتنے رہ گئی؟ 4۔ اب 4 میں اسناد نہیں ہوتی، 4 میں اسناد نہیں ہوتی۔ وجہ کہہ رہے ہیں ففی حرف حرف کلام مفقودان،
حرف حرف سے مرکب ہو تو دونوں مفقود، نہ مسند مسئلے، کیونکہ حرف تو دونوں میں سے کچھ نہیں بنتا. اور فعل اور فعل مسند ہوگا اور مسند. فعل اور فعل اور فعل اور حرف، فعل اور فعل میں کلام مرکب ہو یا فعل اور حرف میں تو مسئلہ مفقود ہوگا، کیونکہ فعل کیا بنتا ہے؟ مسند. فعل کیا بنتا ہے؟ مسند بنتا ہے. مسند بنتا ہے. فعل کیا بنتا ہے؟ مسند. تو مسئلہ مفقود ہوا نا. جی. ٹھیک، حرف تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اور ایک اسم و ایک حرف سے مرکب کریں تو ایک مفقود ہوگا، کیونکہ اگر فعل اسم کو مسند بناتے ہیں تو مسئلہ مفقود ہوگا، اسم کو مسند الیہ بناتے ہیں تو مسند مفقود ہوگا. اسم کو مسند بنائیں تو مسئلہ مفقود، اور اگر مسئلہ بنائیں تو مسند مفقود، کیونکہ حرف تو کچھ بھی نہیں بنتا. تو 4 قسمیں ایسے نکل گئی، باقی رہ گئی 2. اس لیے ہم نے کہا کہ 2 سے کلام مرکب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اعتراض ہوا یا زید حرف اور اسم سے ہو تو رہا ہے. جواب دیا کہ یا ادو کا کیا مقام ہے؟ یہاں پر فعل اور اسم سے ہو رہا ہے. کس سے ہو رہا ہے؟ حرف اور اسم سے مرکب نہیں ہے، بلکہ فعل اور اسم سے. جو منوی ہے نیت میں ادو کا کیا مقام ہے؟ اور اس ادو کے اندر آنا ہے. کیا ہے؟ انا ضمیر انا. میں بلاتا ہوں کس کو؟ زید. زید کو. اب ایک بار ترجمہ دیکھ لو تو سمجھ آئی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یتعطا ای لا یحصل ذلک الکلام الا اسمین الا فی ضمن اسمین احدہما مسند والآخر مسئلہ. نہیں حاصل ہوتا کلام مگر 2 اسموں کے ضمن میں، ان 2 اسموں میں سے ایک مسند ہوتا ہے اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے. او فی ضمن اسم مسئلہ و فعل مسند، یا ایک اسم مسئلہ اور ایک فعل مسند کے ضمن میں کلام ہوتا ہے. وفی بعض نسخ اور بعض نسخوں میں او فی فعل و اسم لکھا ہوا ہے. فإن ترکیب ثنائی عقلی بین اقسام ثلاثہ یرتقی الی 6 اقسام. ترکیب ثنائی 2 سے مرکب ہونے کلام کی عقلی طور پر 3 قسموں کے درمیان ترقی کرتا ہے 6 اقسام تک. ثلاثتم منہا من جنس واحد، ان میں سے 3 قسمیں تو ایک جنس سے ہوں گی. اسم و اسم، فعل و فعل، حرف و حرف، یعنی اسم اور اسم یا اسم اور فعل اور حرف نہیں، اسم اور اسم، فعل اور فعل، حرف اور حرف سے کلام مرکب ہوگا. وثلاثۃ منہا من جنسین، اور کلام 3 سے 2 جنسوں سے مرکب ہوگا. کیا فعل اسم سے اور حرف اسم سے، یا نہیں اسم اور فعل سے، اسم اور حرف سے، فعل اور حرف سے مرکب ہوگا. ٹھیک. اور بین ظاہر بات یہ ہے کہ ان الکلام لا یاصل بدون الاسناد. یاسلو دونوں پڑھ سکتے ہیں. میں کبھی یاسلو پڑھ رہا ہوں، یاسلو پڑھ رہا ہوں، دارا باب سے آتا ہے. دلیل پاگنے تو مجھ سے بعد میں رابطہ کرنا. خیر، بدون الاسنادی کہ کلام جو حاصل نہیں ہوتا اسناد کے علاوہ. وہ اسناد لا بد له من مسند و مسند و من مسند و مسند وہما لا يتحقق الا فی اسمین او فی اسم و فعل. کہہ رہے ہیں اسناد کے لیے ضروری ہے مسند مسند ایک ہونا، اور وہ دونوں ثابت نہیں ہوتے مگر 2 اسموں میں یا ایک اسم اور ایک فعل میں. واما الاقسام اربع باقیہ، اور بقیہ جو 4 اقسام ہیں فبالحرف والحرف کے علاوہ مفقودان، حرف اور حرف سے مرکب مانے تو دونوں مفقود ہوں گے، کیونکہ حرف مسند دونوں پر نہیں بنتا. وفل فعل و فعل، اور فعل اور فعل سے مرکب مانے تو یا فعل اور حرف سے مرکب مانے تو مسئلہ مفقود ہوگا، اور اسم اور حرف سے مانے تو ان میں سے ایک مفقود ہوگا. فإن الاسم ان کان مسندا والمسئلہ مفقود، کیونکہ اگر اسم کو مسند بنائیں گے، اگر اسم مسند ہوگا تو مسئلہ مفقود ہوگا، اور اگر مسئلہ ہوگا تو مسئلہ مفقود ہوگا. یہ نحو یا زید بتقدیر ادعو زیدن، اور یا زید جو ہے اس میں ادعو زیدن مقدر ہے، تو یہ حرف اور اسم سے مرکب نہیں ہے بلکہ فعل اور اسم جو منوی ادعو میں وہ آنا ہے اس سے مرکب ہے. بات سمجھے؟ عبارت، ترجمہ، مفہوم، اعراب، وجہ اعراب، کہیں پر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتا ہے. سمجھ میں آیا سب؟ عبارت ترجمہ اوکے سب؟ سمجھ میں آیا؟ چلو. منادا، حرف ندا،